ارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں موسٹ تھرلنگ پارٹ کے ساتھ آپ بھی سنیں ایز اے اسپیشل۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام کے وقت شفاعت صاحب، مونا بیگم اور نور لان میں بیٹھے پکوڑوں کے ساتھ موسم انجوائے کر رہے تھے۔ نور جو کہ ابھی پکوڑے رکھ کر گئی تھی اب چائے لے کر آ رہی تھی۔ آج موسم بہت پیارا ہو رہا تھا، سرمئی بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں موسم کو خوشگوار بنا رہی تھیں۔ یہ موسم نور کا پسندیدہ تھا، اسی وجہ سے نور نے یہ اہتمام کیا تھا۔ بابا، میں اندر آ جاؤں؟ نور نے شفاعت صاحب سے اندر آنے کی اجازت مانگی جو اسٹڈی روم میں بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے۔ ہاں آ جاؤ نور، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے شفاعت صاحب۔ بابا، آج آپ میرے ساتھ وقت گزاریں گے نا؟ نور نے اپنے بازوؤں کو شفاعت صاحب کے گلے میں ڈال کر لاڈ سے کہا۔ نور کو شفاعت صاحب سے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تو وہ ان کو اسی طرح سے مناتی تھی۔ اوکے، آج ہم اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاریں گے، شفاعت صاحب نے نور کو کہا۔ شفاعت صاحب نور لان کی طرف جلدی ہے جہاں پہلے ہی نور نے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ بابا، پکوڑے کیسے بنے ہیں؟ آج میں نے بنائے ہیں، نور نے شفاعت صاحب کو دیکھ کر کہا جو کہ پکوڑوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مگن تھے۔ میری بیٹی کوئی چیز بنائے اور اچھی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ مونا بیگم کے ہاتھ کے پکوڑوں سے تو بہتر ہیں۔ شفاعت صاحب نے پہلے نور کی تعریف کی اور پھر شرارت سے مونا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جی بالکل شفاعت صاحب، میرے ہاتھوں میں اب ذائقہ نہیں رہا، اسی لیے کل سے کچن سے میری چھٹی اور آپ دونوں بنا لیجئے گا ذائقے دار کھانا۔ مونا بیگم نے دونوں کو دیکھ کر کہا اور شفاعت صاحب پر گہرا طنز کیا تھا۔ ارے نہیں مونا بیگم، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ شفاعت صاحب نے جلدی سے باتوں کو گھمایا، کہیں وہ واقعی میں انہیں کام نہ کرنا پڑ جائے۔ نور اور مونا بیگم شفاعت صاحب کی بات سن کر ہنس دی۔ یہ ہنسی کچھ پل کے لیے تھی، وقت ان کے لیے نیا طوفان تیار کیے بیٹھا تھا جس نے اپنے ساتھ ساتھ سب کو بہا لے کر جانا تھا۔ ابھی ان کی باتیں جاری تھی کہ گارڈ نے ارشمان کے آنے کی خبر دی، اسے اندر بھیجو۔ شفاعت صاحب نے گارڈ کو کہا، السلام علیکم انکل آنٹی، کیسے ہیں آپ دونوں؟ اور نور، آپ کیسی ہیں؟ ارشمان نے دونوں پر سلامتی بھیجی اور ان کا حال دریافت کیا۔ آخر میں نور کا حال پوچھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے بیٹا، آپ سنائیں؟ شفاعت صاحب اور مونا بیگم نے مشترکہ جواب دیا اور ارشمان سے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں ارشمان بھائی، نور نے بھائی کو کافی کھینچ کر ارشمان کو جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بظاہر اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا جبکہ اندر ہی اندر نور کے بھائی کہنے پر کڑ رہا تھا، لیکن شفاعت صاحب اور مونا بیگم کے سامنے خاموش رہا۔ نور بچی ہرگز نہ تھی، وہ اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو بخوبی جانتی تھی، اسی لیے ہمیشہ ارشمان کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی تاکہ وہ اس کے حوالے سے کچھ بھی برا نہ سوچے۔ ارشمان نے کن اکھیوں سے نور کی طرف دیکھا جس سے محبت کرتا تھا۔ نور نے اس کے آنے پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور فون میں مگن ہو گئی۔ یقیناً یہ ایک طرفہ محبت کا معاملہ تھا۔ اس نے افسوس سے سوچا۔ اتنے میں شفاعت صاحب کا فون رنگ ہوا۔ میں کال سن کر آتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ شفاعت صاحب کال سننے کے لیے اٹھ کر لان کے دوسرے حصے میں جا کھڑے ہوئے۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، یہ کہہ کر مونا بیگم بھی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ لان میں صرف نور اور ارشمان بیٹھے ہوئے تھے۔ نور نے ارشمان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے موبائل میں مگن چائے پیتی رہی۔ ارشمان نے نور کو دیکھا جس نے ریڈ قمیض کے ساتھ بلیک پٹیالہ شلوار زیب تن کی ہوئی تھی اور بلیک دوپٹے سے سر کے بالوں کو اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا جس نے نور کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ نور بنا میک اپ کے سادگی میں ہی ارشمان کا دل دھڑکا رہی تھی۔ نور کو ارشمان کی آنکھیں اپنا ایکسرا کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھور کیسے رہے ہیں؟ مجھے دل کر رہا ہے آنکھیں نکال کر کنچے کھیلوں۔ پہلے نور نے کلس کر سوچا، ارشمان کی نگاہوں سے اپنے اندر تک سرایت کرتی محسوس ہوئی، پھر اپنی سوچ پر کھلکھلا دی۔ نور کو ارشمان کے دیکھنے سے کوفت سی محسوس ہوئی، اسے ارشمان کے سامنے اپنا آپ غیر محفوظ سا لگتا تھا۔ اس کے ذہن کے پردوں پر یکایک عاشق کا عکس ابھرا جس نے کبھی بھی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نور نے اپنی سوچ پر دو حرف بیٹھے۔ ارشمان، ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے، دوسرے میں چائے، کیا آپ میرے چہرے سے ایک چیز اٹھانے میں میری مدد کریں گے؟ نور نے دانت بھینچ کر ارشمان کو کہا جو مسلسل نور کو تکے جا رہا تھا۔ جی نور، آپ بتائیں۔ نور کی بات سن کر ارشمان کی بانچیں پھیل گئیں۔ وہ دل ہی دل میں خیالی پلاؤ پکا چکا تھا، اسے نور سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کر کے کہا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی جو کہ ابھی غائب ہونے والی تھی اور اس کے خیالی پلاؤ نے بھی جل جانا تھا۔ تو کیا آپ اپنی نظریں ہٹانا پسند کریں گے؟ نور نے کلس کر تیز لہجے میں ارشمان کو کہا۔ ارشمان نور کی بات پر جی بھر کر شرمندہ ہوا، اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آنے لگا۔ نور بیٹا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مونا بیگم نے نور کو دیکھ کر کہا جو کہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ماما کافی ٹائم ہو گیا ہے، کل کالج میں پیپر ہے، اس کی پریزنٹیشن کرنی ہے اور کب سے حنیزہ سے بات بھی نہیں ہوئی، اسے کال بھی کرنی ہے، نور کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنٹی میں بھی چلتا ہوں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اشمان نے مونا بیگم سے اجازت لی۔ نور کے جانے کے بعد اسے سب خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چائے ختم کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عابس حنیزہ کا ہاتھ تھام کر ہوٹل میں داخل ہوا۔ اکثر لوگوں نے اس کپل کو دیکھا جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ کسی کی نظر میں ستائش تھی تو کسی کی نظر میں حسد اور جلن کا عکس نمایاں تھا، مگر وہ دونوں لوگوں پر دھیان دیے بغیر ایک شان سے چلتے جا رہے تھے۔ ہوٹل پورا گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر جگہ گلاب ہی گلاب تھے اور لال رنگ کے خوبصورت بلون سے بڑا سا ہیپی برتھ ڈے حنیزہ لکھا ہوا تھا۔ ابھی یو آر ورلڈ دی بیسٹ ہسبینڈ، دس از سو نائس۔ مجھے تو میرا برتھ ڈے یاد ہی نہیں تھا، حنیزہ نے فرتے جذبات میں آ کر عابس کے سینے سے لگ کر کہا تھا۔ حنیزہ کی اس حرکت سے عابس نے خود کے ابھرتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ حنیزہ اس کی حالت سے بے خبر ارد گرد کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ حنیزہ کو گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ عابس نے آج سب کچھ حنیزہ کی پسند سے کیا تھا۔ عابس نے حنیزہ کی برتھ ڈے کو نہایت خوبصورتی سے پلان کیا۔ وہ دونوں گلاب کی پتیوں سے بنی راہداری سے گزرتے ہوئے ہوٹل کے بیچ پہنچے، جہاں پر پیارا سا کیک رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر چاکلیٹ سے ہیپی برتھ ڈے ہنی لکھا تھا۔ ابھی یہ سب بہت پیارا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، حنیزہ نے عابس کے گال پر لب رکھ کر کہا۔ اب ہنی کیک کاٹو، عابس نے پاس پڑی نائف حنیزہ کو دے کر کہا۔ ہاں ابھی یہ تو میرا فیوریٹ کیک ہے، حنیزہ نے عابس کو کہا۔ جی میری جان، تم کیک کاٹو اور کھاؤ، میں تمہیں کھاؤں گا، عابس نے حنیزہ کی طرف دیکھتے معنی خیزی سے کہا تھا۔ حنیزہ عابس کی معنی خیز باتیں نہ سمجھ سکی، پر کیک کو دیکھ کے خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ حنیزہ کو یہ سب ایک حسین خواب لگ رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ جیسے نیند سے جاگے گی سب ختم ہو جائے گا۔ حنیزہ کو کہاں پتا تھا کہ ایک دن قسمت پلٹے گی اور اس کے بدترین خوف کی تصدیق کر دے گی۔ ہنی کہاں کھو گئی ہو، آؤ کیک کاٹیں اب۔ عابس حنیزہ کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کے پاس آیا اور کیک کٹ کرنے کو کہا۔ حنیزہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی اور عابس کو دیکھ کر بولی تھی، یا اللہ میں اور ابھی لائف ٹائم ایسے ساتھ رہے۔ حنیزہ نے کیک کاٹتے پہلے وش مانگی۔ اس وش کی قبولیت کو وقت لگنا تھا یا نہیں، یہ تو آنے والی گھڑیوں نے بتانا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد عابس نے کیک کا ایک پیس حنیزہ کی لبوں کی طرف بڑھایا۔ حنیزہ نے منہ کھول کر کیک کی ایک چھوٹی سی بائٹ لی اور کھانے لگی۔ عابس نے بقیہ کیک اس کے گالوں پر لگا دیا۔ ابھی یہ کیا کر دیا، حنیزہ نے خفگی سے عابس کو دیکھ کر کہا۔ حنیزہ نے ایک کیک کا پیس اٹھا کر عابس کو کھلایا اور باقی اس کے گالوں پر لگا دیا۔ ہنی کسی کا ادھار نہیں رکھتی، حنیزہ نے عابس کو کہا اور کھلا اٹھی۔ ہنی مجھے ایسے کیک نہیں کھانا، مجھے یہاں سے کھانا ہے، عابس نے اس کے گالوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں کیک لگا ہوا تھا اور اس کے گالوں پر جھک گیا۔ عابس نے حنیزہ کے گالوں سے کیک بڑے خوبصورت انداز میں چنا اور پیچھے ہوا۔ ابھی اب میری ٹرن، حنیزہ نے عابس کو دیکھ کر کہا۔ حنیزہ بھی اپنے پاؤں اوپر کو اٹھا کر عابس کے گالوں پر لگا کیک کھانے لگی۔ دونوں نے خوبصورت رات بتا کر ڈنر کیا۔ وہ دونوں آپس میں مگن ہو گئے تھے۔ ہوٹل میں اب ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، کیونکہ عابس نے پورا ہوٹل بک کرا رکھا تھا۔ ابھی میرا گفٹ، حنیزہ نے آئی برو اچکا کر عابس سے کہا۔ عابس نے پینٹ کی پاکٹ سے ایک پیارا سا باکس نکالا۔ ہنی یہ رہا تمہارا گفٹ۔ عابس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور حنیزہ کی گوری کلائی تھام کر ڈائمنڈ کا بریسلٹ پہنایا۔ حنیزہ نے چمچماتے بریسلٹ کو دیکھ اشتیاق سے دیکھ کر تھینک یو کہا تھا۔ ابھی یہ بہت پیارا ہے، پیارا تو ہے مگر میری ہنی سے کم، عابس نے مسکرا کر کہا۔ عابس نے حنیزہ کو باہوں میں بھرا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ حنیزہ کو کمرے کے وسط میں اتارا۔ حنیزہ چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور کمرے کو دیکھنے لگی جو کہ ریڈ اور وائٹ کلر کے پھولوں کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ جگہ جگہ کینڈل جلی ہوئی تھی جو کہ کمرے کے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ عابس نے ادھر رکھے ہوئے میوزک پلیئر سے گانا چلایا تھا۔ کمرے کا فسوں خیز حنیزہ کا ماحول، حنیزہ کا بہکاتا سراپا اور گانا عابس کے جذبات بڑھانے کا موجب بن رہے تھے۔ حنیزہ کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ حنیزہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ گانے کے بولوں نے دونوں کے دلوں میں ہی ہلچل مچا دی تھی۔ ایک پل کو تو حنیزہ کی آنکھیں عابس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ عابس کی جذبات چھلکاتی نگاہوں میں دیکھنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ حنیزہ میں وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ عابس آہستہ آہستہ چلتا ہوا حنیزہ کے پاس آیا اور اس کے لبوں پر اپنی شدت نشاور کرنے لگا۔ عابس کو سب بھول گیا تھا کہ اس نے حنیزہ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ اسے یاد تھا تو فقط اتنا کہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کی بیوی ہے اور وہ اس پر جائز حق رکھتا ہے۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔
हुनैज़ा ने अपनी बाहें आबिस के गिर्द हायल करते अपनी खुद सुपुर्दगी का ऐलान कर दिया था। आबिस अपनी हनी को कभी मत छोड़िएगा वरना आपकी हनी मर जाएगी। हुनैज़ा ने आबिस के कान में धीमी सी सरगोशी की थी। रात धीरे धीरे सरक रही थी। वो दोनों एक दूसरे में गुम सारी दुनिया से गाफिल हो चुके थे। आशिर ऑफिस से जैसे ही घर आया, मिकाल और इकबाल साहब आपस में बातें करते हुए शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। आशिर बेटा इधर आओ, हमने कुछ सोचा है। मिकाल साहब ने आशिर को आते हुए देखा तो अपने पास बुला कर कहा। जी चाचू, किस बारे में? आशिर ने मिकाल साहब से पूछा था। हम सोच रहे हैं उनैज़ा और आबिस का रिसेप्शन रख लें ताकि पूरी फैमिली को पता लग जाए। इस बार मिकाल साहब की बजाय अफराल साहब ने जवाब दिया। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, तो कब करना है ताकि अरेंजमेंट शुरू करवाएं? आशिर ने अपने बाप को जवाब दिया था। कल रख लेते हैं, इफ़त बेगम ने कहा, जो अभी किचन से आई थी। सब उनकी बात पर मुत्तफिक थे। आशिर उठकर कल का बंदोबस्त करने जा चुका था। अब आशिर की शादी का भी सोच लेना चाहिए। इफ़त बेगम ने पुरसोच निगाहों से आशिर को जाता देखकर कहा। आप पूछें, अगर कोई पसंद है तो ठीक, नहीं तो खुद तलाश करना शुरू करें। अफराल साहब ने कहा था। ठीक है, कल बात करती हूँ मैं भी, इफ़त बेगम ने बखुशी जवाब दिया। नूर आज सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि नूर को आज कॉलेज के लिए जल्दी जाना था। अस्सलाम वालेकुम मामा बाबा। नूर ने दोनों को सलाम किया और जल्दी से चेयर घसीट कर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। नूर, ठीक से नाश्ता करो, ट्रेन भागी नहीं जा रही। मोना बेगम ने नूर को प्यार से कहा और आखिर में उसकी जल्दी कहाना कम ठूसने पर तंज करने लगी। नूर इस वक्त मुकम्मल तैयार थी। यूनिफॉर्म पहने, बालों को हिजाब से कवर किए वो काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। मिसिज शफात ने भी इख्तियारी तौर पर अपनी शहद रंग आंखों वाली गुड़िया की नज़र उतारी थी। ओके बाबा, चलें। नूर ने जल्दी से नाश्ता फिनिश किया और शफात साहब से पूछा, जो टिश्यू से अपने हाथ पोंछ रहे थे। हाँ चलो बेटा, उन्होंने प्यार से नूर को जवाब दिया। मोना बेगम और शफात साहब दोनों की नूर में जान बसती थी। नूर ने मोना बेगम से प्यार लिया, जो कि उसके खाना ठीक से ना खाने पर नाराज़ थी। मेरी प्यारी मम्मा, नाराज़ तो ना हो, कैंटीन से कुछ खा लूंगी, नूर ने मोना बेगम को गले लगाते हुए कहा। मोना बेगम भी कब तक नूर से नाराज़ रह सकती थी, फौरन ही मान गई। शफात साहब माँ बेटी के प्यार देखकर मुस्कुरा दिया। आशिर बेगम ने आशिर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आने की इजाज़त चाही। कम ऑन मॉम, कम अज़ कम आपको मेरे कमरे में आने के लिए नॉक करने की ज़रूरत नहीं, आशिर ने इफ़त बेगम को दरवाजे से अंदर लाते हुए कहा था। हाँ मुझे पता है आशिर, मगर तुम्हारी प्राइवेसी की गर्ज से दरवाज़ा खटखटाती हूँ। इफ़त बेगम ने आशिर के सर में उंगलियां चलाते हुए शरारत से कहा था। मम्मा, आप भी कमाल करती हैं, मैं कोई प्राइवेसी पॉजेसिव नहीं हूँ, आशिर ने इफ़त बेगम के हाथों पर लब रखते हुए कहा था। हाँ मुझे पता है, इफ़त बेगम ने उसके माथे पर प्यार भरा लम्स छोड़ा। आशिर हमेशा से समझदार और मामला फहम था, जबकि आबिस आशिर के उलट ज़िद्दी और हसास तबीयत का मालिक था। आशिर, मुझे तुमसे एक बात करनी है, इफ़त बेगम ने बात करने से पहले तमहीद बांधी थी। जी मम्मा, आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ, आशिर ने इफ़त बेगम का हाथ थाम कर उन्हें हौसला दिया था। आशिर बेटा, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी भी शादी कर दें और तुम्हारे बच्चों को मैं अपनी गोद में खिलाऊं। तुम्हें कोई पहले से पसंद है तो बता दो, वरना मेरी नज़र में भी एक अच्छी लड़की है। इफ़त बेगम ने आशिर की तरफ सवालिया निगाहों से देखकर पूछा था। इफ़त बेगम की बात सुनकर आशिर के सामने छन से नूर का सरापा लहराया, मगर जिस मान से इफ़त बेगम ने उसके लिए अपनी पसंद की हुई लड़की का जिक्र किया, उसे इफ़त बेगम को मना करना अच्छा नहीं लगा था। नहीं मम्मा, मुझे कोई पसंद नहीं, आशिर ने इफ़त बेगम को जवाब दिया। आशिर अपनी किस्मत का फैसला खुदा पर छोड़ दिया था। वो जानता था कि नूर भी उसे नापसंद करती है। आशिर को कहाँ मंजूर था कि वो अपनी नूर को तकलीफ दे। ठीक है बेटा, तो मैं मिसेस शफात से बात करती हूँ, इफ़त बेगम ने खुशी से जवाब दिया। मिसेस शफात कौन है मम्मा? आशिर ने उलझे उलझे लहजे में इफ़त बेगम से इस्तफसार किया। अरे भाई, ऐन की मम्मा, इफ़त बेगम ने फौरन से जवाब दिया था। ओह, शायद उस लड़की का नाम ऐन है, लगता है नूर तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, आशिर ने अफसोस से सोचा था। अरे आशिर, कहाँ खो गए हो? इफ़त बेगम ने आशिर से पूछा, जो कि नूर के ख्यालों में गुम अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोच रहा था। नहीं मम्मा, कुछ नहीं, आशिर ने चौंक कर सर हिलाते हुए इफ़त बेगम को जवाब दिया। एक पल को तो आशिर का दिल इफ़त बेगम को नूर के बारे में बता देने का कर रहा था, मगर इफ़त बेगम के चेहरे पर मौजूद खुशी को देखकर वो रुक गया। आशिर उनके चेहरे से खुशी नहीं छीन सकता था। कौन कहता है मर्द बेवफा होता है, उन्हें भी अक्सर रिश्तों की बेड़ियों ने जकड़ रखा होता है। वो अपनी ख्वाहिशात और जज्बात का गला अपने हाथों से अपने प्यारों की खुशी के लिए घोंट देते हैं। हुनैज़ा की आंख अपने चेहरे पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी से खुली। उसने अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो खुद को एक अनजान जगह पाया। हुनैज़ा को अपने बेहद करीब आबिस करवट लिए सोता नजर आया। आबिस के चौड़े सीने पर हुनैज़ा के नाखूनों के निशानात बीती रात की कहानी सुना रहे थे। मुन्नेज़ा को ढेरों शर्म ने आन घेरा। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में लाख हुई ताकि अब इसके उठने से पहले रेडी हो सके। मुन्नेज़ा फ्रेश होकर बाहर आई तो आबिस को सोता हुआ पाया। वो हिम्मत जमा करके आबिस को उठाने के लिए उसके पास
بیڈ پر آ بیٹھی۔ آبی اٹھیے، 10 بج گئے ہیں۔ عابس کی سماعتوں سے حنیزہ کی آواز ٹکرائی تھی۔ عابس نے مندی مندی آنکھیں کھولی مگر حنیزہ کا ہوش و بس سراپا اس کی آنکھوں میں موجود خمار کی سرخی کو مزید جلا بخش گیا۔ حنیزہ اس وقت عابس کی دلائی میرون فراک میں ملبوس اس سے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ عابس نے اسے دیکھ فٹ سے پوری آنکھیں کھولی تھی۔ حنیزہ کے بات لینے کی وجہ سے اس کے سنہری بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ عابس نے حنیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے حنیزہ بھی کچی ڈور کی مانند عابس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ حنیزہ کے گیلے بال عابس کے چہرے پر پھیل سے گئے تھے۔ عابس نے اپنا منہ حنیزہ کے بالوں میں چھپایا اور گہری سانسیں بھرتا حنیزہ کے نازک وجود کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ آبی یہ آپ؟ ابھی حنیزہ کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ عابس نے اس کے لبوں کو بنا کچھ بولنے کا موقع دیے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ عابس نے جیسے ہی حنیزہ کے لبوں کو چھوڑا، حنیزہ جلدی سے عابس کی گرفت سے نکل کر گہرے سانس لینے لگی۔ آبی بڑے پاپا نے جلدی گھر آنے کا کہا ہے، انہوں نے آج ہماری ریسیپشن پارٹی رکھی ہے۔ حنیزہ نے عابس کا موڈ بدلتے دیکھ جلدی سے کہا تھا۔ ہنی بہانہ اچھا ہے، رات کو اس کا گفٹ ملے گا۔ عابس کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ حنیزہ کے لیے عابس کی شدت برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عابس کو روک کر خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ان چند مہینوں میں عابس حنیزہ کی روح میں بس گیا تھا۔ اگر عابس حنیزہ سے دور ہوتا تو شاید حنیزہ کے جینے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ عابس اور حنیزہ دونوں سلطان پیلس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ نور کا کالج جاتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران زیان نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اگر زیان کہیں پر موجود ہوتا تو نور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ نور کو بھی زیان کے بدلے نہ لینے سے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ زیان کو لے کر اپنے دل میں پنپنے والے خدشات کو مٹا چکی تھی۔ نور بریک کے وقت کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی اسے اپنی طرف زیان آتا ہوا نظر آیا۔ ایک پل کو تو نور سہم سی گئی۔ نور کین آئی ٹیک یور 5 منٹس؟ زیان نے نور کو کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ نور نے کڑے تیوروں سے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے تم سے اپنی حرکت پہ ایکسکیوز کرنا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری نور فار ہرٹنگ یو۔ زیان نے سب کے سامنے نور سے معافی مانگی تھی۔ نور پلیز زیان کو معاف کر دو۔ سب کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا۔ دی گریٹ زیان ملک نور جیسی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ سب کے دباؤ دینے پر نور نے زیان کو معاف کر دیا تھا۔ کین یو فرینڈشپ ود می؟ زیان نے متانت سے پوچھا تھا۔ نو زیان، آئی ڈونٹ نیڈ اینی فرینڈ۔ نور نے زیان کو کرارا جواب دیا تھا۔ اٹس اوکے، سی یو۔ زیان نے چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجا کر کہا تھا۔ اڑ لے چڑیا، گنتی کے چند دن ہے تیرے پاس، تیرے پر نہ کاٹے تو میرا نام بھی زیان نہیں۔ زیان نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے پلان کو سوچا اور خباثت سے مسکرا دیا۔ اسے لگا تھا شاید زیان سدھر گیا ہے اور نور نے زیان کی معافی پر یقین بھی کر لیا تھا، مگر وقت اسے اپنے کیے پر پچھتانے کا موقع ضرور دینے والا تھا۔ اسے جلد یہ احساس ہونے والا تھا کہ زیان کو معاف کر کے اس نے کتنی بڑی مصیبت اپنے سر لی ہے۔ عابس اور حنیزہ گھر آ چکے تھے۔ فتح بیگم تو اپنی پھول سی بہو کو دیکھتی نہال ہو گئی تھی جس کے چہرے پر سجے رنگ پیا ملن کی انوکھی داستان سنا رہے تھے۔ حنیزہ مہرون فراک میں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ مکال صاحب کے دل میں بھی اس سے بھی کثافت جیسا مٹنے لگی تھی۔ وہ خوش تھے کہ ان کی نازک سی گڑیا دوبارہ چہکنے لگی ہے، پر رب جانے یہ مسکراہٹ کب تک قائم رہنی تھی۔ حنیزہ اور عابس کو عفت بیگم نے روم میں ریڈی ہونے بھیج دیا تھا۔ ریسیپشن کا انتظام شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ عابس حنیزہ کے پیچھے روم میں داخل ہوا۔ پورا روم بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حنیزہ مسمرائز سی ہو کر سارا منظر دیکھتی بیڈ پر بچھے تازہ سرخ گلابوں کو چھونے لگی۔ عابس کی نظریں حنیزہ پر ہی جمی ہوئی تھی جو بڑی دل جمی سے پھولوں کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ عابس نے حنیزہ کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے ہاتھ میں موجود گلابی کو مٹھی میں قید کر لیا۔ حنیزہ اس کی اچانک گرفت پر سٹپٹا گئی۔ عابس حنیزہ کو اسی طرح اپنے حصار میں لیے شیشے کے سامنے چلا آیا اور تھوڑی سی حنیزہ کا چہرہ اونچا کیے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتا حنیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ حنیزہ نے فوراً سے پلکیں جھپکی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ حال اس قدر خراب تھا کہ رواں رواں اس کی تپش زدہ نگاہوں سے لرز اٹھا تھا۔ عابس نے اپنے ہاتھ میں قید گلاب کو حنیزہ کی نظروں کے سامنے کیا اور خود الماری سے ایک باکس نکال لایا۔ باکس دیکھتے ہی حنیزہ کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ یہ باکس وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ تو کیا آج پھر عابس اسے صدا دینے والا تھا؟ عابس نے باکس میں موجود کیڑے کو نکالا اور گلاب اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیڑا پورا گلاب نگل چکا تھا۔ کسی وحشی کی طرح حنیزہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے، پر نظریں ساکت سی عابس کے ہاتھ میں موجود گلاب پر تھیں جس پر وہ کیڑا اپنی غذا بنا چکا تھا۔ حنیزہ کی روتے روتے ہچکیاں بننے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی سانسیں بند کر دی ہوں۔ وہ تو گلاب میں اپنا آپ تصور کر رہی تھی جو عابس سلطان کی شدت اور اس کی محبت کی جنون خیزیوں سے مہک اٹھا تھا، پر اس گلاب کا حشر دیکھ حنیزہ تڑپ سی گئی تھی۔ آبی یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ حنیزہ اپنی ٹوٹی حالت پر قابو پاتی ہوئی بولی، پر اس کے چند لفظ
आबिद सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गए थे। आबिद ने मोहब्बत से उसके वजूद को निहारा। हुनैज़ा को उसके हाथों की गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस हुई। वो मज़ाहमत करती अपने आप उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी मज़ाहमत देखता आबिद उसे अपने सीने से लगा गया। हुनैज़ा का वजूद उसकी सख्त गिरफ्त में था। वो आबिद को एक इंच भी खुद से दूर ना कर सकी थी और थक हार कर आबिद के कंधे से सर टिका गई। आबिद उसके हारने पर मसरूर सा हुआ, जैसे जानता था कि उस नाजुक चिड़िया को काबू करना किस तरह है। हनी जानम, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इस फूल को तुमने मुझसे ज्यादा अहमियत दी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे अंदर के वहशी को जगाने के लिए तुम्हारी जरा सी लापरवाही काफी है, तो कोशिश करना मेरे अंदर सोए जानवर को ना जगाना, वरना नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा।